أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. السلام علیکم عزیزان انتظار. آج کا ہمارا موضوع ہے ولادت بسعادت امام محمد باقر علیہ السلام کی حیات مبارکہ اور شان و منزلت. سب سے پہلے ولادت امام محمد باقر علیہ السلام وارث چراغ علم و ہدایت، علوم و معارف کا سرچشمہ، شبیہ رسول اللہ، وارث علم انبیاء، عبد صالح، شاکر، مبصر کربلا، باقر العلوم. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے پر مسرت موقع پر سب سے پہلے امام زمان علیہ السلام اور آپ تمام عزیزان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں. عزیزان انتظار، امام محمد باقر علیہ السلام کی حیات مبارکہ اور شان و منزلت کا بابرکت دن یکم رجب وہ عظیم دن ہے جب مدینہ کی فضاؤں میں علم و معرفت کا سورج طلوع ہوا. جب آل محمد علیہ السلام کے اس امام کی ولادت ہوئی جنہوں نے دین کو بصیرت عطا کی، جنہوں نے قرآن کو جینے کا راستہ بتایا. آج ہم امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا جشن منا رہے ہیں. عزیزان انتظار، امام محمد باقر علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے دین کے بند دروازے کھولے، جنہوں نے علم کو شگافتہ کیا. اسی لیے آپ علیہ السلام کو باقر العلوم کہا گیا. آپ علیہ السلام وہ امام ہیں جنہوں نے ایک ایسے دور میں امامت سنبھالی جب فکری انتشار، سیاسی ظلم اور دینی تحریف اپنے عروج پر تھی، مگر امام علیہ السلام نے تلوار کے بجائے علم کو ہتھیار بنایا اور خاموش مگر گہری انقلابی تحریک کی بنیاد رکھی. عزیزان انتظار، امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت 57 ہجری میں مدینہ میں ہوئی. آپ کربلا میں موجود تھے، ہمیشہ مصائب کو یاد رکھتے. آپ کے رگ و ریش میں کربلا بولتی تھی. عزیزان انتظار، یہ وہ امام علیہ السلام ہیں جن کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی ولادت سے 10 سال پہلے آپ کا نام اور لقب مقرر فرمایا تھا. جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو فرمایا کہ تم میرے ایک ایسے فرزند کو پاؤ گے جس کا نام محمد بن علی ہوگا اور اس تک میرا سلام پہنچانا. عزیزان انتظار، یہ سلام اس بات کا اعلان تھا کہ امام باقر علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے امین ہیں، دین کے حقیقی وارث ہیں. عزیزان انتظار، امام محمد باقر علیہ السلام نے ہمیں صرف تاریخ نہیں دی بلکہ زمانہ غیبت کے لیے عملی دستور بھی عطا کیا ہے. اسی لیے آپ کی یہ حدیث آج بھی زندہ ہے اور ہمارے زمانے سے براہ راست گفتگو کرتی ہے. عزیزان انتظار، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، زمانہ غیبت میں ہمیں ایسا ہونا چاہیے، فرائض کی ادائیگی پر صبر کرو، دشمنوں سے مقابلے کی مشکلات پر صبر سے کام لو اور اپنے زمانے کے امام منتظر علیہ السلام سے رابطہ رکھو. عزیزان انتظار، امام محمد باقر علیہ السلام کی نہایت گہری، جامع اور زمانہ غیبت کا مکمل لاہ عمل بتانے والی یہ حدیث کچھ اس طرح امام علیہ السلام ہمارے لیے بیان فرما رہے ہیں. فرائض کی ادائیگی پر صبر کرو. یہاں امام باقر علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے کہ صرف فرائض ادا کرو، بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی میں صبر کرو. انتظار، امام باقر علیہ السلام نے ہمیں صرف تاریخ نہیں دی بلکہ زمانہ غیبت کے لیے عملی دستور بھی عطا کیا. اسی لیے آپ کی یہ حدیث آج بھی زندہ ہے اور ہمارے زمانے سے براہ راست گفتگو کرتی ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ مختصر حدیث دراصل دور غیبت کا مکمل نقشہ ہے.
عزیزان انتظار، امام علیہ السلام سب سے پہلے فرماتے ہیں فرائض کی ادائیگی پر صبر کرو، نماز، روزہ، حجاب، تقوی، حلال و حرام، یہ سب آسان نہیں۔ زمانہ تانا دیتا ہے، ماحول تھکا دیتا ہے، نفس کمزور کرتا ہے۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اصل عبادت وہ ہے جو مشکل حالات میں بھی نہ چھوٹے۔ سچا منتظر وہ نہیں جو صرف دعویٰ کرے، بلکہ وہ ہے جو عبادت پر ثابت قدم رہے۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے دشمنوں کے مقابلے میں صبر سے کام لو۔ یہ دشمن صرف ظاہری نہیں، یہ فکری دشمن ہے، ایمان کو کمزور کرنے والے، اہل بیت علیہ السلام سے دور کرنے والے، شک و شبہات پھیلانے والے۔ امام علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ زمانہ غیبت کی جنگ تلوار کی نہیں بلکہ شعور کی جنگ ہے، اور اس میں جیت صبر، حکمت اور استقامت سے ہوتی ہے۔ اور عزیزان، اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام حدیث کے سب سے اہم حصے میں فرماتے ہیں اپنے امام منتظر سے رابطہ رکھو۔ یہ رابطہ صرف نام لینے کا نہیں، یہ معرفت کا رابطہ ہے۔ امام کو پہچاننا، ان کے مقصد کو سمجھنا، اپنی زندگی کو ان کی رضا کے مطابق ڈالنا، ان کے غم میں غمگین اور ان کی خوشی میں خوش ہونا، اور اپنے عمل سے ظہور کی تیاری کرنا، ظہور کی زمینہ سازی کرنا، یہی حقیقی انتظار ہے۔ یہ تینوں چیزیں مل کر ایک مکمل منتظر بناتی ہیں۔ اگر ہم واقعی امام زمان علیہ السلام کے منتظر ہیں تو ہمیں اپنی عبادت کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنی سوچ اور عقیدے کو دشمن کے حملوں سے بچانا ہوگا، اور امام علیہ السلام کو اپنی زندگی کا مرکز بنانا ہوگا۔ یہی امام محمد باقر علیہ السلام کا پیغام ہے، یہی زمانہ غیبت کا راستہ ہے۔ انتظار گویا امام محمد باقر علیہ السلام کا پورا علمی مشن ہمیں امام زمان علیہ السلام تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ آج اگر ہم خود سے سوال کریں کہ ہم کس حد تک اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں، کیا ہماری عبادت میں صبر ہے؟ کیا ہم دشمن کے مقابلے میں استقامت رکھتے ہیں؟ کیا ہمارا امام زمان علیہ السلام سے واقعی رابطہ ہے؟ تو یہی سوال ہمیں سچا منتظر بننے کی طرف لے جاتا ہے۔ عزیزان انتظار، پروردگار عالم کی حضور دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں امام محمد باقر علیہ السلام کے علم، صبر اور بصیرت کی سچی معرفت عطا فرما، ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ، ہمیں دشمن کے مقابلے میں حکمت عطا فرما، ہمارے دلوں کو معرفت امام علیہ السلام سے زندہ فرما، ہمیں فرائض کی ادائیگی میں ثابت قدم رکھ، ہمیں دشمنوں کے مقابلے میں حکمت اور صبر عطا فرما، اور ہمیں اپنے زمانے کے امام زمان علیہ السلام سے سچا اور مضبوط رابطہ عطا فرما، ہمیں ان کے ظہور کے لیے عملی طور پر تیار فرما، اور ہمیں ان کے سچے منتظرین میں شمار فرما، اور ہمیں ان کے بہترین ایوان و انصار اور سپاہیوں میں شامل فرما پاک رب، اور ہمیں سچی معرفت جناب سیدہ و امام زمان علیہ السلام عطا فرما، بحق کے وجود پاک امام محمد باقر علیہ السلام کے صدقے میں، بحق کے جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے پاک وجود مبارک کے صدقے میں، حق کے جناب سیدہ و اولاد سیدہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں، وجود پاک امام زمان و پر نور ظہور امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں، آمین یا رب العالمین، الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ اللهم عجل لوليك الفرج